سلامتی ہو آپ پر، تمام سننے والوں پر، اور تمام دنیا کے معصوم لوگوں پر، معصوم استعمال کر رہا ہوں، سلامتی ہو۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم والا، نہایت ہی رحم والا ہے، نہایت ہی رحم والا ہے، بہت ہی کرپالو ہے وہ المائٹی، وہ ایشور، وہ گاڈ، بہت کرپالو ہے، جو ہمارے تمام گناہوں اور ہماری تمام برائیوں اور ہماری تمام نافرمانیوں کے باوجود ہمیں رزق کو دیتا ہے، کھانے کو دیتا ہے، صحت دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، اور دے رہا ہے، بچے دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، زمینیں دے رہا ہے، جائیداد دے رہا ہے، فصلیں دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے۔ بس تم اس کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی کس نعمت کا ہم شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بہرحال کچھ حضرات آتے جو ہیں میرے پاس، وہ پوچھ رہے تھے، کئی بار پوچھا کہ صاحب دعائیں مقبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں کیسے مقبول ہوں؟ دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں، ایک بات۔ نہ جسمانی صورت سے ہم پاکیزہ رہتے ہیں، نہ روحانی صورت سے، نہ دماغی صورت سے۔ اب سب سے پہلے بات، اس بات پر اگر آپ عمل کریں، پاکیزگی کے ساتھ کوئی بھی دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر کسی بچے کو میں پیار کر کے یہ کہوں کہ ہمارے لیے بیٹا دعا کرنا، تو وہی کر دے گا، ہاں، مطلب جیسے کہ بہت بڑا کام اس نے کر دیا، کرے گا نہیں، کبھی زندگی میں نہیں کرے گا۔ پوزیشن یہ ہے، منافقت یہ ہے۔ خیر، دعا ہر بندے کی، ناٹ مسلم، ناٹ عیسائی، ناٹ ادر ریلیجنس والے، ہر بندے کی، ہر جاندار کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب، تمام عالموں کا پالن ہارا، پالنے والا۔ رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ شفیع روز محشر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ ہر بندے کی دعا مقبول ہوتی ہے، مقبول بارگاہ عزوی ہوتی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین نے یہ عرض کیا کہ حضور رحمت للعالمین، ہم لوگوں کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی، ہم لوگ پریشان ہیں، ہمارے والدین، ہمارا مال و زر، ہماری بچے، ہماری تمام اشیاء آپ پر قربان سرکار، ہماری دعائیں مقبول کیوں نہیں ہوتی؟ تب آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، مگر دعائیں مقبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص کو بھائی جب 100 روپے کی ضرورت ہے، اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے 100 روپے عطا فرما دے، اللہ تبارک کا جس میں فوراً ہی کوئی نہ کوئی انتظام کر دیا، اس کے پاس 100 روپے آ گئے۔ ایک دوسرے بندے کو بھی 100 روپے کی ضرورت تھی، اس نے کہا ہے اللہ مجھے 100 روپے دے دے، رویا، گڑ گڑایا وغیرہ وغیرہ، مگر اسے 100 روپے نہیں ملے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہمیں آپ کو نہیں ہے، ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے۔ اسے 100 روپے جو شخص کو نہیں ملے، اس کی وجہ یہ رہی کہ اس شخص کو جب وہ گھر سے باہر نکلتا، کسی کام سے بھی باہر جاتا، تو اسے ٹھوکر لگتی، یا کوئی گاڑی اسے ہٹ کر دیتی، جس سے اس کے پاؤں کا فریکچر ہوتا، ہاتھ کا ہوتا، یا کہیں بھی چوٹ لگتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا تو مقبول فرمائی، جب اس نے ہاتھ پھیلایا، اللہ سے درخواست کری، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری، مگر اس دعا میں یہ تبدیلی کر دی کہ بجائے 100 روپے دینے کے اس کا ایکسیڈنٹ بچا دیا، یعنی اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، وہ باہر گیا، جس طرح گیا تھا اسی طرح سے واپس آ گیا، عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اب چونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے روپے نہ دے کے یہ میری آفت روک دی، تو وہ یہ صاحب سوچنے لگا کہ ارے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسری طرح کی دعا مقبولیت، اللہ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ تیسری طرح کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ کسی ایک تھرڈ آدمی کو 100 روپے کی ضرورت ہے۔ یہ 100 روپے والا معاملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نہ تو اس کا پاؤں ٹوٹنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ 100 روپے دیتا ہے۔ دونوں کام نہیں ہے کہ پاؤں کے بدلے وہ دے دیے، یا چوٹ کے بدلے میں، تکلیف کے بدلے میں وہ 100 روپے نہیں دیے، ایسا نہیں، دونوں کام نہیں ہوتے، مگر اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی، یعنی کہ اسے 100 روپے نہیں ملتے۔ تو سرکار دو عالم رحمت اللہ العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کا بدلہ، جس دعا کی قبولیت، مقبولیت دنیا میں نہیں ہے، جس کا پھل دنیا میں، جس کا فروٹ دنیا میں نہیں مل رہا ہے، آخرت میں، آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد
اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب آلمائٹی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ مرنے والا اس بات کی آرزو کرے گا کہ اے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں اور بھیج دے، اور میں صرف دعائیں تجھ سے مانگوں گا اور تو ان دعاؤں کو دنیا میں مقبول مت کرنا۔ مزید اس سلسلے میں سرکار ادو عالم رحمۃ اللہ عالمین نے فرمایا کہ یہ تیسری طرح کی دعا جو ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، غور کریے، یہ تیسری طرح کی دعا جو ہے وہ سرکار کے ارشاد کے مطابق وہ سرکار کو خود سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہم لوگ جو ہے اپنی ذرا ضروریات میں دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا مقبول نہیں ہوتی تو پھر ہم رونا گانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، مطلب یہ اعتماد میں ہمارے اعتماد کو چوٹ پہنچ جاتی ہے، ہم سوچنے لگتے ہیں ارے کچھ نہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، غلط باتیں ہیں، بے دینی کی باتیں، کمزور دین کی اور کمزور علم کی اور کمزور دماغ کی علامتیں ہیں، بیمار، بلکہ کمزور کے بجائے بیمار کہنا زیادہ بیٹر ہے۔ رحمۃ اللہ عالمین احمد مجتبی شفیع روز محشر نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جن کلمات کے ذریعے قبول ہوئی تھی ان کلمات سے دعا مانگا کرو۔ وہ کلمات ہیں یا کافی ہو یا ہادی ہو یا عالم ہو یا رزاق ہو یا حلیم ہو یا صادق ہو، یا کافی ہو یا ہادی ہو یا عالم ہو یا رزاق ہو یا حلیم ہو یا صادق ہو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے علماء کرام نے 99 نام تو مستند طے کر دیے، سارے متفق علیہ 99 نام ہیں، جن میں سے کچھ ناموں پہ اعتراض بھی ہوتا ہے، مگر جتنے بھی نام اچھے اچھے ہیں وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں دعا مانگنا ہی چاہیے۔ ان میں بھی کچھ نام ایسے اسماء الحسنی ایسے ہیں جن پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، ہمیں اس اعتراض سے مطلب نہیں، کیونکہ سرکار عالی کا ارشاد عالیہ ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے۔ یہ اسماء الحسنی آپ پڑھیے، ان کے توسل سے دعا مانگیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے گا آپ کی ضرورت، مگر جائز ضرورت ہونا چاہیے، ایماندارانہ کوشش ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے کنڈیشن بھی ہے کہ آپ با ایمان ہوں، سچے ہوں، حرام نہ کھاتے ہوں، حسد نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، دین کے راستے، اگر یہ سب کچھ نہیں کرتے تب بھی وہ دعا کو مقبول فرمائے گا۔ مگر یہ اگر سب کچھ آپ چل رہے ہیں ایک صحیح اسلامی اس پہ لائن پر چل رہا ہے، اسلامی لائن ایک وہ لایا ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ لایا ہے عمل جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہترین راستہ دکھاتا ہے ہماری زندگی کے لیے، اور آفٹر موت ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایک بہترین راستہ جو ہے خوشبودار صاف ستھرا، اس کا نام اسلام ہے۔ ارے اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ایشور کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، گاڈ کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، بتائیے پریشانی کا ایک ہی ہے۔ تو اس لیے آپ نیت صاحب، زبان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، کسی زبان میں مانگیے، مگر اللہ سے سچائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ دعا مانگیے اور دوسروں کے ساتھ نیکی کریے۔ سب سے بڑا دین، سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑی اچھائی، سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا۔ یہ فلمی گانے کا ایک مکڑا ہے اور یہ 100% ہے ہماری زندگی پہ۔ اگر اس معاملے میں ہم اس پر لائن پر آ جائیں، ہے کام آدمی کا اوروں کا کام آنا، تو ہماری 99% جو پرابلمس ہیں وہ سالو ہو جائیں گی، کوئی پرابلم نہیں رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسماء الحسنی آپ نے یاد کر لیے ہوں گے، نوٹ کر لیے ہوں گے، یا کافی ہو یا ہادی ہو یا عالم ہو یا رزاق ہو یا علیم ہو یا صادق ہو یا حلیم ہو یا صادق ہو، انہیں آپ ان کے ذریعے آپ دعا مانگیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بائی گاڈ گریس آپ کی دعا جو ہے، آپ کی خواہش جو ہے، آپ کی ضرورت جو ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں، ہمارے لوگوں میں امن و امان، عزت قائم رکھے، خوشیاں دے، آزادی دے۔ فی امان اللہ، پھر ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔